السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش پر میرے شوہر نے اسپتال میں ہی مجھے چھوڑ دیا۔ روتے دھوتے بھائی کے گھر پہنچی تو بھابھی نے مجھے بہت تانے دیے اور کہنے لگی کہ ہفتے بھر میں ہی واپس اپنے گھر چلی جانا، لیکن 4 دن بعد ہی شوہر نے طلاق کے کاغذات بھجوا دی۔ طلاق نامہ دیکھ کر بھابھی نے مجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بہت روئی گڑ گڑائی، لیکن بھابھی کو رحم نہ آیا۔ میں دروازے کے پاس ہی بچیوں کو لیے بیٹھی تھی۔ 5 منٹ بھی نہ گزرے کہ اچانک ہی بھابھی کی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی، اور پھر یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آگ کے شعلوں میں لپٹی میری بھابھی آج یہ کیسی صبح میرے لیے نمودار ہوئی تھی۔ صبح سے میرے سینے میں ایک جلن سی تھی جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ جلن کس چیز کی تھی میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ گھبراہٹ نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ کسی انہونی کا احساس بار بار مجھے کچو کے مار رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج ایسا کیا ہوگا جو میرا دل جلا کر راکھ کر دے گا، اور یہ سوچنے کے ساتھ ہی میں اپنی ان سوچوں کو جھٹکنے بھی لگی کہ اگر میری سوچیں سچ ہو گئیں تو میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی۔ لیکن میرے اندر کا الارم مجھے صحیح اطلاع پہنچا رہا تھا۔ میں باورچی خانے میں کھڑی یہ باتیں سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں مرے مرے قدموں کے ساتھ دروازہ کھولنے گئی تو سامنے ڈاکیا کھڑا تھا۔ وہ مجھے کاغذ پکڑا کر فوراً سے واپس لوٹ گیا۔ میں حیرانی سے اسے کھول کر پڑھنے لگی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کے ساتھ کھسک گئی کہ اس کاغذ میں میری موت کا پروانہ موجود تھا۔ میں وہیں زمین پر دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ میرا دماغ سن ہو گیا، کام کرنا بالکل بند کر چکا تھا۔ بھابھی نے جب دیکھا کہ میں دروازے کے پاس گئی ہوں اور واپس نہیں لوٹی تو دوڑ کر میرے پاس آئی، اور جب میرے ہاتھ میں کاغذ دیکھا تو میری پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو فوراً سے میرے ہاتھوں سے کاغذ لیا۔ جیسے جیسے وہ کاغذ کو پڑھتی گئی ویسے ویسے ان کے چہرے کے تاثرات بگڑتے چلے گئے۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے مجھے کھینچ کر کھڑا کیا، مجھے اپنے کمرے میں لا کر پٹک دیا اور کہنے لگی، اپنا سامان باندھو اور نکلو یہاں سے۔ ان کی بات سن کر میں ایک دم سے ہوش میں آئی اور انہیں کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے میری ایک نہ سنی، میری الماری سے سارے کپڑے نکال کر میرے بیگ میں بھرے، میرے بچوں کو اٹھایا، میرا بیگ اٹھا کر دروازہ کھول کر باہر جا کر پھینک دیا۔ میں یہ منظر سن ہوتے دماغ کے ساتھ دیکھتی رہی، ایک لفظ بھی نہ کہا۔ لیکن جب انہوں نے میرا بیگ دروازے سے نکال کر پھینکنے کے ساتھ میرے بچوں کو بھی دھکے دے کر نکالا تو میرا صبر جواب دے گیا۔ میں بے تحاشا رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کاغذ میں لکھی تحریر کا غم مناؤں کہ بھابھی کے رویے کا ماتم مناؤں۔ بھابھی کا رویہ اس قدر سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے اپنے بھی بچے تھے، وہ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں ادھر سے ادھر ان کے پیچھے دوڑتی رہی، ان کے آگے معافی مانگتی رہی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے کچھ دن اپنے گھر میں پناہ دے دیں، اس کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ لیکن انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی اور بالآخر مجھے بھی دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ جیسے ہی میں مڑی انہوں نے دروازہ میرے منہ پر ہی بند کر دیا۔ میں وہیں دروازے پر زور زور سے ہاتھ مار کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے دروازہ کھولیں، لیکن انہوں نے اپنے کان لپیٹ لیے تھے۔ میرا رونا دھونا دیکھ کر وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور میں اپنا تماشا دیکھ کر اپنا ہی منہ چھپانے لگی، حالانکہ میں قصوروار نہ ہو کر بھی قصوروار ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ میری 4 چھوٹی بچیاں بھی زاروں قطار رو رہی تھیں۔ اب میں اپنے آپ کو سنبھالتی یا انہیں سنبھالتی؟ میں وہیں بیٹھ کر کافی دیر تک ان سے منتیں کرتی رہی، معافیاں مانگتی رہی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تھکے تھکے قدموں اور ٹوٹے دل کے ساتھ میں وہاں سے اٹھی، گھر سے تھوڑا دور بنے چبوترے پر اپنا سامان لے کر بیٹھ گئی۔ بھلا یہ کیسی صبح مجھ پر نازل ہوئی تھی؟ صبح سے میری چھٹی حس مجھے اطلاع دے رہی تھی کہ آج کچھ غلط ہوگا میرے ساتھ، اور واقعی میں ایسا ہی ہوا۔
میری آنکھیں اب رو رو کر سوکھ چکی تھیں، اور یہ رونا آج سے نہیں تھا، یہ رونا تو اس وقت سے تھا جب سے میری شادی ہوئی تھی۔ میرے پاس اس وقت کوئی آسرا اور سہارا موجود نہ تھا۔ میں بالکل بے بس اور مجبور ہو کر وہاں سے اٹھی اور اپنی تینوں بچیوں اور ایک بچی کو گود میں اٹھا کر وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اچانک لوگوں کے شور کی آواز بلند ہوئی، اور وہ ایک جانب اشارہ کر کے کچھ کہنے لگے۔ میں نے مڑ کر جیسے ہی دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ میری بھابھی کا گھر تھا، اور جو منظر میں نے دیکھا تھا اس منظر نے ایک لمحے کے لیے میرے دل کو بند کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں وہیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ساکت کھڑی سامنے ہونے والے منظر کو دیکھتی رہ گئی، اور اسی دوران میرے منہ سے ایک بہت بڑی چیخ بلند ہوئی تھی۔ میں وہیں گر کر بیٹھ گئی اور خالی خالی نگاہوں سے سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ دھوئیں کے بادل ہر جگہ دکھائی دینے لگے۔ ان بادلوں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے جو آسمان کو چھو رہے تھے۔ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے زاروں قطار روتی رہی اور سامنے ہونے والا منظر دیکھتی رہی۔ بھلا یہ کیا تھا؟ کیا یہ اللہ کا انصاف تھا؟ یہ میرے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ میں زہرہ ندیم اپنے والدین کی چوتھی اور آخری بیٹی ہوں۔ ہمارا ایک ہی بھائی تھا اور معاشرے میں ہمارے والدین کا پیچھا چھوڑے نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ جب بھی کوئی ان سے ملتا تو ہمیشہ یہی کہتا، آپ کی تو ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں اور ایک ہی بیٹا ہے۔ دوسرے بیٹے کی کمی تو محسوس ہوتی ہوگی کہ وارث تو 2-3 ہی ہونے چاہیے۔ ہمارے والدین کو ہم سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ انہوں نے ہماری اچھی تربیت بھی کی تھی اور بہت نازوں سے پالا تھا، لیکن جب معاشرہ یہ بات کہتا تو نہ جانے کیوں میرے والد صاحب بہت زیادہ اداس ہو جاتے۔ والد صاحب نے بھائی کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے روانہ کر دیا تھا اور وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ یہاں وہ خود سارا کاروبار سنبھالتے تھے۔ میری تینوں بڑی بہنوں کی آہستہ آہستہ کر کے شادی ہو گئی۔ اب میں اکیلی رہ گئی۔ والدین کو بوڑھا ہوتا دیکھنا میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے ہی میں اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ حالانکہ میں کسی صورت اپنے والدین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، میں ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، بیٹیاں اپنے گھروں کو ہی اچھی لگتی ہیں، پھر تمہارا بھائی بھی پڑھائی مکمل کر کے یہیں واپس آئے گا تو اس کی بھی شادی کر دیں گے، چنانچہ تم ہماری فکر نہ کرو، ہم جیسے تیسے گزارا کر لیں گے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ والد صاحب بھائی کو باہر بھیجنے کے بعد بہت زیادہ اداس ہو گئے ہیں کہ وہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ دن آیا کہ جب وہ بیرون ملک سے واپس آیا اور اس نے فوراً سے شادی کرنے کے لیے شور مچا دی۔ یوں میری اور بھائی کی شادی ایک ساتھ ہی ہو گئی۔ اپنے گھر میں آتے ہی سارا کنٹرول میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور امی کی حیثیت ثانوی ہو گئی۔ وہ ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی اور امی کو ذرا برابر بھی اہمیت نہ دیتی، جبکہ دوسری طرف انہوں نے میرا رشتہ ایک بظاہر اچھے دکھنے والے گھر میں کیا۔ لیکن جب میں اس گھر میں بیاہ کر گئی تب مجھے معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور ان کا کیا مزاج ہے۔ میں شروع سے ہی خاموش طبع اور سنجیدہ قسم کی لڑکی تھی۔ مجھے نہ کسی قسم کے لڑائی جھگڑے سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے اور نہ میں ایسے کاموں میں بیچ میں کودتی۔ حالانکہ میری دونوں بڑی بہنیں کافی حد تک منہ پھٹ اور بدمزاج سی تھیں اور ایسا کرنے میں زمانے کا بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن میں نے اپنا مزاج نہیں بدلا تھا۔ وہ مجھ سے کہا کرتی کہ اگر تم اسی طرح نرم مزاج رہو گی اور لوگوں کو پلٹ کر جواب نہیں دو گی تو لوگ تمہیں کھا جائیں گے، بھلے لوگ ایک جیتے جاگتے انسان کو کیسے کھا جائیں گے۔ لیکن جب میں شادی کر کے اپنے سسرال میں گئی تب میں سمجھ پائی کہ لوگ کیسے کچا چبا جاتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرے شوہر سلمان حسن بظاہر تو ایک اچھے انسان نظر آتے تھے، لیکن وہ اپنی بیوی کا احترام کرنا نہ جانتے تھے، نہ اسے محبت سے پیش آنے کی انہیں کچھ خبر تھی۔ وہ بس ایک ہی بات کی تکرار کرتے رہتے تھے،
کہ میری ماں کو تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اکلوتے تھے اور یہی میرا سب سے بڑا مسئلہ تھا، پر ان کی ماں نے ان کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اور وہ اپنی عمر سے بڑے ہی نہیں ہوئے تھے۔ پہلے دن ہی جب مجھے ان کی اس بات کا علم ہوا تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میرے ماں باپ بوڑھے ہو رہے تھے، اس لیے میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا اور چپ چاپ سہتی رہی۔ انہوں نے شروع سے ہی مجھے باور کرا دیا تھا کہ میں چونکا اکلوتا ہوں اور اس خاندان کا وارث ہوں، چنانچہ مجھے بھی وارث ہی چاہیے، بیٹی پیدا کرنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ اور جب میں نے شادی کی پہلی رات ہی یہ بات سنی تھی تو میں اپنی جگہ جیسے بت بن گئی تھی کہ بھلا بیٹا اور بیٹی ہونا میرے ہاتھ میں کب ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، اس میں میرا کیا لینا دینا؟ میں تو صرف اللہ سے صحت مند اولاد کی دعا ہی کر سکتی ہوں، اب وہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ لیکن میں یہ سب صرف سوچ کر رہ گئی اور اسے اپنی زبان پر نہ لا سکی کہ اس بات کو اپنی زبان پر لانا اپنی ازدواجی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دینا ہے، اور یہ میں نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے برداشت کا راستہ چنا تھا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری برداشت کے باوجود بھی مجھے وہ سب کچھ کہنا پڑے گا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دن گزرنے لگے، دن بدن مجھ پر اپنی ساس اور اپنی نند کی نئی نئی باتوں کا انکشاف ہوتا اور میں خون کے آنسو پی کر رہ جاتی کہ بھلا ایسا کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ کبھی وہ میرے کھانوں میں کیڑے نکالتی تو کبھی وہ میرے سامنے ہی میرے شوہر کے کان بھر رہی ہوتی، اور میں حیرانی سے انہیں دیکھ کر رہ جاتی کہ یہ مخلوق کی کون سی قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن میں چپ کی موت بنی رہی اور کبھی انہیں پلٹ کر جواب نہ دیا۔ اس بات کا احساس میری ساس کو تھا، کبھی کبھی وہ میری غیر موجودگی میں میری نند کے سامنے میری تعریف کرتی تو وہ ہتھے سے اکھڑ جاتی۔ وہ طلاق یافتہ تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھی گھر بسا رہے، لیکن میں بھی ڈھیٹ تھی، ان لوگوں کو کبھی پلٹ کر جواب نہ دیا۔ اسی وجہ سے وہ موقع کی تلاش میں تھی اور بالآخر اسے موقع مل ہی گیا۔ یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب میں امید سے ہوئی تو اس نے فوراً سے میرا ہاتھ پکڑا، ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر سے کہنے لگی، اس کے پیٹ میں پلنے والی اولاد بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ ڈاکٹر نے حیرانی سے پہلے میری طرف اور پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا، ابھی تو صرف امید کی خوشخبری ملی ہے، ابھی یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس کا مزاج خراب ہو گیا اور گھر آ کر اس نے مجھے کھری کھری سنا دی۔ کہنے لگی، ڈاکٹر کو تم نے ہی کہا ہوگا کہ اسے نہ بتاؤ، تم بیٹی ہی پیدا کرنے والی ہو، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ جبکہ میں ان جاہلوں کی یہ بات سن کر اپنا سر پیٹ کر رہ گئی کہ حمل کے پہلے مہینے میں بالکل بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ پیٹ میں پلنے والی اولاد کی جنس کیا ہے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن سب بیکار تھا۔ انہوں نے میرے سمجھانے کی کوشش کو میرے شوہر کے سامنے لگائی بھجائی کر کے بڑھا چڑھا کر بتایا تو انہوں نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں زندگی کے اس ستم پر آنکھوں میں آنسو بھرے بیٹھی رہ گئی کہ اس خبر پر تو گلے سے لگانا چاہیے تھا کہ میں انہیں اولاد کی خوشخبری دے رہی تھی، لیکن انہوں نے میرے گال پر ایک تھپڑ رسید کر کے ثابت کر دیا کہ وہ جاہلوں کی اعلیٰ قسم سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے والدین جب کبھی مجھ سے ملنے آتے اور میرا بجھا چہرہ دیکھتے تو مجھ سے دریافت کرتے، اس وقت میرا دل چاہتا کہ میں دھاڑے مار مار کر ان کے سامنے روں اور ان کی اصلیت ان کے سامنے کھول کر رکھ دوں کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن پھر ماں باپ کو اس عمر میں اس قدر دکھ دینا مجھے بالکل بھی گوارا نہ تھا۔ جو وہ لوگ اپنے گھر میں اپنا کنٹرول کھو چکے تھے، اب سب کچھ بھائی کے ہاتھ میں تھا، اور بھابھی ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے گھر رہوں۔ چنانچہ کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ دن گزرنے لگے، پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو مجھے لگا کہ تب تک میں نفسیاتی مریضہ ہو چکی ہوں۔ ہر وقت بیٹا بیٹا کی گردان سن کر
میرے کان پک گئے تھے، اور جب ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے مجھے پہلے ہی بتا دیا کہ بیٹی ہوگی تو میرا دل بند ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی رہی کہ یہ جھوٹ ہو، بلکہ یہ سچ تھا۔ میرے گھر پہلی بیٹی نے جنم لیا تو میرے گھر میں صفے ماتم بچھ گئی۔ شوہر تو باقاعدہ رو کر اپنی امی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے کہ اماں مجھے معاف کر دیں، تجھے وارث نہ دے سکا، اور میں ان کی ان حرکتوں پر جل بھن کر رہ گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر واپس بھاگ جاؤں اور ان سے کبھی دوبارہ میرا سامنا نہ ہو، لیکن اب میں ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی، یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی، نہ ایسا کوئی قدم اٹھا سکتی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ غیروں والا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ پہلے بھی وہ کون سے میرے اپنے بنے ہوئے تھے، لیکن اب تو ان کی عادت میں شدت آتی گئی۔ ابھی میری بیٹی محض 6 مہینے کی تھی کہ شوہر نے دوبارہ سے بیٹے بیٹے کی رٹ لگانا شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا تک نہ تھا اور نہ کبھی پیار کیا، بس انہیں بیٹا ہی چاہیے تھا۔ دوسری بار میں امید سے ہوئی تو اس بار بھی انہوں نے مجھے نفسیاتی مریضہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور جب اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے مجھے ماں کے گھر چھوڑ دیا۔ کہنے لگے یہ بھی آپ لوگوں کی طرح بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہے، ہم نے غلطی کر لی، آپ لوگوں کے خاندان میں شادی کر دی، یہ بھی نہ سوچا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ کی بیٹیاں بھی بیٹے نہیں پیدا کر سکیں گی۔ یہ بات میرے والدین کے لیے کسی چابک سے کم نہیں تھی جو ان کے پورے وجود کو زخمی کر گئی، لیکن انہوں نے پھر بھی میرا گھر بچانے کے لیے تگ و دو کی اور خاندان کے چند بڑوں کو شامل کر کے دیکھا تاکہ میرا گھر برباد ہونے سے بچا لیا۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اب مجھے کسی سے کوئی سروکار نہ تھا، جیسا چل رہا تھا ویسا چلنے دے رہی تھی، بس اپنی بیٹیوں سے دل لگائے رکھتی۔ شوہر کی طرف سے تو دل پہلے دن ہی مر چکا تھا کہ وہ شوہر کہلانے کے لائق ہی نہ تھا۔ بیٹیوں کی خواہش میں اس نے مجھے 4 بیٹیوں کی ماں بنا دیا، اور جب میری چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میری ساس اونچا اونچا رونے لگی، ایسے جیسے کوئی میت پیدا ہو گئی ہو۔ میری ہنستی کھیلتی خوبصورت بیٹی کی پیدائش پر انہوں نے صفے ماتم بچھا لی تھی۔ لوگ باقاعدہ ان کے پاس تعزیت کرنے کے لیے آ رہے تھے، وہ اس بات پہ کہ انہیں وارث نہ مل سکا اور ان کا بیٹا بے نام و نشان رہ جائے گا، ان کی نسل نہیں بڑھ سکے گی۔ ان سب کی باتیں سن سن کر میں خالی خالی نگاہوں سے کبھی اپنی ساس کے رونے کو دیکھتی تو کبھی اپنی نند کے واویلے کو سنتی تو کبھی اپنے شوہر کی باتوں پر اپنے دل کو مضبوط کرنے میں لگ جاتی۔ میرے پاس کوئی ایسا سہارا موجود نہیں تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر میں اپنا سارا غم اس کے حوالے کر دوں۔ میری دوسری بیٹی کی پیدائش پر میری امی کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب انہوں نے تیسری بیٹی کی پیدائش پر مجھے دوبارہ اپنے والدین کے گھر بھیج دیا تھا تو بھابھی مجھ سے حد درجہ بیزار ہو گئی تھی۔ ابو ان کا یہ رویہ دیکھ کر بیمار پڑ گئے تھے اور آج تک ابو بستر پر ہی موجود تھے۔ میں اس قدر بے بس ہو گئی تھی کہ اپنے باپ کو دیکھنے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ انہوں نے عجیب طرح کی پابندیاں مجھ پر لگائی ہوئی تھیں اور میں انہی پابندیوں کے درمیان اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں اور اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دوں، لیکن میں یہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ معصوموں کو دیکھتی تو میرا دل دہل جاتا اور میں اپنے اس اقدام سے اپنے آپ کو روک لیتی۔ اب میرے شوہر کا رویہ مجھ سے ہر درجہ خراب رہتا، کیونکہ میری ساس نے ان کا دماغ خراب کر دیا تھا کہ وہ ان کی دوسری شادی کریں گی تاکہ ان سے انہیں وارث مل سکے۔ ان کی آپس کی باتیں سن کر بھی میں بہری ہی رہتی کہ اب مجھے ان سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں نے اپنا دل اپنی بچیوں میں لگا لیا تھا، لیکن میرے شوہر نے جب میری چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو مجھ سے معمولی سی بات پر زبردست قسم کی لڑائی کر کے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے گھر بھیج دیا۔ وہاں پہنچتے ہی جب بھابھی نے مجھے دیکھا کہ میں اپنی 4 بچیوں کے ساتھ یہاں آ گئی ہوں تو اس نے برتن پٹکنے شروع کر دیے اور کہنے لگی کہ 1 ہفتے کے اندر اندر تم یہاں سے چلی جانا۔
میں اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی، پھر چاہے تمہارا میکا ہی کیوں نہ ہو یا تمہارا سسرال نہیں ہے۔ عورت کا اصل گھر اس کا سسرال ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ صرف 1 ہفتے کا وقت ہے تمہارے پاس، اپنے شوہر سے صلح کر لو اور یہاں سے چلتی بنو۔ اس نے بھائی کی موجودگی میں مجھے یہ سب باتیں کہی تھیں اور بھائی خاموش رہے تھے، بلکہ بھابھی کی تائید کی تھی کہ تمہیں بار بار روٹھ کر آنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے بچوں کو خرچہ تو دے رہا ہے نا، پھر بات بات پر اس سے لڑنے کا کیا فائدہ۔ اور میں آنکھوں میں بے پناہ آنسو لیے بس خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہتی اور دل ہی دل میں یہ کہتی کہ جس پر گزرتی ہے صرف وہی جان سکتا ہے کہ وہ کس عذاب میں رہ رہا ہے۔ میں تو اپنے طور پر پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اب وہ مجھے اپنے گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو زبردستی رہ کر کرنا کیا تھا؟ انہوں نے مجھے خود ہاتھ پکڑ کر نکالا تھا۔ میں ان کے گھر سے نہیں آئی تھی۔ اس پوری رات میں بلک بلک کر روتی رہی، یہاں تک کہ میرے سر میں شدید درد ہو گیا اور آنکھیں سوجن سے بھاری ہو گئیں، لیکن میرے غم میں تو رونے سے بھی کمی نہ آئی تھی۔ میں اب اللہ سے شکوہ کر بیٹھی کہ یا اللہ، تو نے میری قسمت ایسی بنائی ہی کیوں؟ وہ لوگ بات بات پر مجھے تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں تم سے بیٹی ہی پیدا کر سکتی ہو، اب ان کی شادی بھی تم ہی کرنا، کہ بیٹیوں کی تو شادیوں پر بھی اس قدر خرچہ ہو جاتا ہے۔ میں ان کی اس گھٹیا سوچ پر حیران رہ جاتی اور اللہ سے مدد طلب کرتی کہ یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے ان 4 کا وارث بنایا ہے، یا اللہ تو ہی مجھے ہمت دے کہ میں انہیں بڑا کر سکوں۔ پر میری ہمت اس وقت بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی جب میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں ہاسپٹل سے اپنے سسرال میں آئی ہی تھی کہ اس نے مجھے میرے بھائی کے گھر بھجوا دیا، اور میں سمجھ گئی کہ میرا جرم بیٹیاں پیدا کرنا ہی ہے، لیکن وہاں پہنچ کر بھابھی کا عذاب مسلسل مسلط رہا۔ وہ کبھی میری بیٹیوں کو تانے دیتی تو کبھی انہیں جھڑک دیتی تو کبھی کھانا اس طرح میرے سامنے رکھ دی جیسے کوئی زندان میں قیدی کو کھانا پیش کرتا ہے۔ بھلا میرا قصور کیا تھا؟ میری قسمت کا سیاہ ہونا میرا قصور تھا؟ یہ شادی کرنا میرا قصور تھا یا بیٹی ہونا میرا قصور تھا؟ میرا قصور کیا تھا؟ میں اپنا قصور ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی، لیکن آخر کار تھک کر ناکام ہو جاتی، پر کوئی سرا ہاتھ نہ لگتا۔ مجھے بھائی کے گھر آئے 4 دن ہی ہوئے تھے کہ ان 4 دنوں میں نے یہ سمجھ لیا کہ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے اور پرایا ہی ہوتا ہے۔ بھابھی نے ان 4 دنوں میں مجھ سے جتنا برا سلوک ہو سکتا تھا کیا تھا، اور میں نے چپ چاپ برداشت کیا تھا کہ میں واقعی میں ان کے در پر پڑی تھی۔ اگر میں ان کے برے سلوک پر آواز بھی اٹھاتی تو دربدر کر دی جاتی، اور اس وقت میرے پاس کوئی ٹھکانہ موجود نہ تھا جس کی بنا پر مجھے آسرا ہوتا کہ میں ان کا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ میں اللہ سے یہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، میرے لیے کوئی آسانی کا رستہ کھول دے، میرے شوہر کو ہی عقل دے دے۔ آج صبح سے جب میں اٹھی تو میرا دل بے حد گھبرا رہا تھا اور بار بار ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ میں کبھی اپنے بچوں کو دیکھتی تو کبھی خود کو دیکھتی اور کبھی تسبیح اٹھا کر بیٹھ جاتی، اللہ کا ذکر کرنے لگتی، لیکن دل کو قرار اور سکون نہیں مل رہا تھا۔ تو بھلا ایسا کیا ہونے جا رہا تھا؟ اسی دوران گھر کا دروازہ بجا، میں بھاگ کر گئی تو سامنے ڈاکیا موجود تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تو کیا میرے شوہر نے اپنی بات سچ ثابت کر دکھائی ہے؟ اس نے مجھے ہاسپٹل سے گھر روانہ کرتے وقت کہا تھا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ، اپنی ان 4 بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، کہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جلد طلاق بھجوا دوں گا۔ تو کیا اس نے واقعی میں طلاق بھجوا دی تھی؟ تو کیا اسے مجھ پر رحم نہیں آیا تھا؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور دیکھا تو پتہ چلا کہ واقعی میں اس میں طلاق نامہ موجود تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر زارو قطار اونچا اونچا رونے لگی۔ میری بھابھی بھاگتی ہوئی آئی۔ جب اس نے مجھ سے کاغذ لے کر دیکھا تو اس کے تیور ہی بدل گئے۔ اس نے فوراً سے مجھے کھینچ کر کھڑا کیا، میرا بیگ بھرا اور میری چھوٹی بچی کو میری گود میں دبایا، باقی 3 بچیوں کو گھر سے باہر دھکا دیا اور مجھے بھی
ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگی، بہت تمہارا ڈرامہ ہو گیا، تمہارے شوہر نے تم سے صلح کرنے کے باوجود تمہیں طلاق بھجوا دی، اب کیا میں ساری عمر تم لوگوں کو پالتی رہوں گی؟ یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لوں اور اللہ سے کہوں کہ دیکھ، تیری دنیا کے لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ کہنے لگی، مجھے کچھ وقت دو، میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی، لیکن مجھے یہاں رہنے دو، میں اپنے 4 بچوں کو لے کر کدھر جاؤں گی؟ اس نے میری ایک نہ سنی، میرے آنسوؤں کی پرواہ نہ کی، یہ نہ دیکھا کہ میری پوری دنیا میں تماشا بن رہا ہے۔ میں طلاق یافتہ ہو گئی ہوں، میں اس وقت عدت میں ہوں، لیکن نہیں، اس نے میری کسی بات کی پرواہ نہ کی اور مجھے دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر کافی دیر تک روتی رہی، دروازہ بجاتی رہی، اندر آنے کی اجازت مانگتی رہی، لیکن اس نے اپنے کان لپیٹ لیے۔ بالآخر میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس بات کو 5 منٹ گزرے تھے۔ اپنی 3 بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا تھا اور اپنی 4تھی بیٹی کو گود میں اٹھا کر وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اچانک لوگوں کا شور بلند ہوا اور وہ بھابھی کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کچھ باتیں کرنے لگے۔ فضا میں جلنے کی بو پھیل گئی۔ میں نے مڑ کر خوفزدہ نگاہوں سے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ بھائی کا گھر شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ بھابھی کی چیخوں کی آواز بلند ہو رہی تھی اور وہ دروازہ کھول کر شعلوں کی لپیٹ میں بھاگتی ہوئی ادھر سے ادھر آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود آگ کی لپیٹ میں تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ میں اسی وقت آگے بڑھی اور اپنے پاس موجود بڑی سی چادر سے اس کی آگ بجھانی چاہی، لیکن وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے جب اس کا وجود دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگی، وہ بری طرح جل گئی تھی۔ اللہ کی لاٹھی بھی آواز تھی۔ اللہ نے اپنا انصاف کر دکھایا تھا۔ اس نے پورے زمانے میں میرا تماشا بنایا، مجھے گھر سے نکال دیا، میری بیٹیوں کی بھی پرواہ نہ کی، اور آج وہ عبرت کا نشان بنی وہاں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسی وقت ایمبولینس کو بلایا، اسے لے کر اسپتال گئی۔ بھائی کو بلایا، وہ آیا، اسے سارا ماجرا پتہ چلا تو میرے قدموں میں گر گیا۔ کہنے لگا، تم ہی دعا کرو تو کچھ ہو سکتا ہے، تمہاری بد دعا اسے لگ گئی ہے۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے بد دعا نہیں دی، انہوں نے جو کچھ کیا خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ مجھ دکھیاری انسان کو اس قدر دکھ دیا کہ میرے آنسوؤں نے عرش کو ہلا دیا، اور آج وہ اس حالت میں ہے۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ بچ گئی تھی لیکن بری طرح جل گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے اسپتال سے گھر جانے کو کہہ دیا تھا۔ وہ بستر پر تھی اور اب میرے رحم و کرم پر تھی، میری محتاج ہو گئی تھی۔ اس کے بچے بھی میں پال رہی تھی، اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی، گھر کا پورا نظام سنبھالا ہوا تھا۔ جس گھر سے اس نے مجھے نکالا تھا، اب میں اسی گھر میں نہ صرف اس کی دیکھ بھال کرتی تھی بلکہ پورے گھر کا نظام احسن طریقے سے چلا رہی تھی۔ بھائی میرے سامنے شرمندہ تھا اور بھابھی تو بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے دورے پڑتے تھے، وہ نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی۔ کبھی مجھے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی تو کبھی چلا چلا کر روتی اور کبھی بالکل خاموش۔ سارا دن خلا کو گھورتی رہتی۔ اس واقعے نے اس کے دماغ پر بے حد اثر کیا تھا اور میرے ہی رحم و کرم پر موجود تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا۔ جلد ہی اس کی حالت سدھر گئی تو میں نے اپنے لیے ایک الگ ٹھکانہ ڈھونڈ لیا اور وہاں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گزارا کرنے لگی۔ امی ابو نے میرے سسرال کے رویے کو دیکھ کر میرے لیے گھر کرائے پر دے رکھا تھا۔ بھائی نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی، لیکن جب اس کی اپنی بیوی کی حالت دیکھی تو اس نے مجھے ساری حقیقت بیان کر دی۔ اب اس گھر کا کرایہ آتا ہے، میں اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، اپنی بیٹیوں پر فخر کرتی ہوں اور گھر کا خرچہ بھی آسانی سے نکل آتا ہے۔ یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اتنی مشکل سے نکال کر آسانیاں پیدا کی۔ اب مجھے اپنی زندگی میں کسی مرد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیٹیاں میرے لیے بیٹے کے برابر ہیں۔
میں اپنے سسرال کی جاہلانہ سوچ کو تو ختم نہ کر سکی، لیکن اپنی بیٹیوں کو اتنا اعتماد ضرور دیا تھا کہ وہ بھی اتنے ہی قابل احترام اور قابل تعریف ہیں جتنے کے بیٹے ہوتے ہیں، اور میرے نزدیک بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے اسی دیے گئے اعتماد نے ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کر دیا تھا، اور وہ اپنے اپنے تعلیمی میدان میں بہترین انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ دوسری طرف مجھے اپنے شوہر کا بھی پتہ چلا تھا۔ اس نے بیٹے کے لیے شادی کی تھی، لیکن اس کی دوسری شادی سے بھی اب تک 3 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ یہ بات جب میں نے سنی تو بے اختیار مسکرا دی تھی اور بول اٹھی تھی کہ یہ اللہ کے کام ہیں، اور انسان اللہ کے کاموں میں کبھی دخل نہیں دے سکتا، نہ اسے دینا چاہیے، ورنہ وہ پچھتاتا ہے اور اسے معافی بھی نہیں ملتی۔